الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص موحد مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حامی مومن کی چند آیات اور فرامین نبوت میں سے ایک فرمان نقل کیا ہے۔ الہ العالمین کے دربار ذی قدر ذی جلال ذی عزت ذی کمال میں دعا التماس جاری تضرع ہے کہ اللہ پاک مجھے عام فہم مفید مدلل حق بات کہنے
اور طرفین کو سمجھ کر اپنی آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پہ دو باب ہیں۔ ایک باب ہے ایمانیات کا، یعنی عقائد کا، یعنی نظریات کا، اور دوسرا باب ہے اعمال، احکام اور معاملات کا۔ ان دونوں چیزوں کے حکم یا تو ہمیں اللہ کی کتاب سے ملیں گے یا نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملیں گے، لیکن اعمال کی کمی کوتاہی اللہ محفوظ فرمائے، لیکن اعمال کی کمی کوتاہی قابل معافی ہے۔ اللہ رحمان بادشاہ ہے، اگر چاہے گا تو اعمال کی کمزوری کھوٹ معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی جو کھوٹ ہے اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، خصوصاً وہ عقائد جو عقائد ضروریہ ہیں، اور ہر وہ عقیدہ ضروری ہوتا ہے جس کی دلیل اللہ کے قرآن میں موجود ہو یا وہ مسئلہ نبی علیہ السلام کی حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ جیسے توحید ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، رسالت ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، قیامت ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ تعالی الغیب ہونا ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کا حاضر و ناظر ہونا ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تمام پیغمبروں کا اولاد آدم میں سے ہونا اور بشر ہونا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا صرف اللہ کا ہونا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا، وہاں حساب کتاب ہونا، پھر جنت جہنم کے فیصلے ہونا، اللہ کا دیدار ہونا، یہ سارے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ اور اسی طرح موت کے بعد اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں سوال جواب، حساب کتاب، عذاب ثواب ہونا بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ عقیدے میں جو کھوٹ ہے اس میں کوئی جھوٹ، ان سارے عقائد کی طرح عذاب قبر اور ثواب قبر، سوال جواب فی القبر، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، اور لا ينکرہ الا ضال او مضل، عذاب ثواب قبر کا انکار گمراہ بندہ کر سکتا ہے، مسلمان بندہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دلیل قرآن میں موجود ہے، ایک نہیں کئی آیات میں۔ مسئلہ عذاب قبر، ثواب قبر، سوال جواب فی القبر، یہ اسلام کے بنیادی نظریات میں سے۔ کیوں؟ اس لیے بنیادی نظریات میں سے ہے کہ اس پر دلیل میرے اللہ کا قرآن ہے۔ سب سے پہلے میں آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ حامی مومن کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرعونیوں کا ذکر کرتے ہیں، پیچھے ماقبل میں ذکر ہوا فرعونیوں کے غرق کا، اور پھر اللہ پاک نے فرعونیوں کے لیے عذاب برزخ یعنی عذاب قبر کا ذکر کیا۔ کیا ارشاد ہے اللہ کا؟ پیچھے اور تذکرہ ہے رجل مومن کا، اور جو ایمان
ایماندار بندے نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کلمت اللہ کیا، اللہ کی توحید کے گن گائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، اس کی 3 تقریروں کا ذکر ہے اور اس کے آخری بول بھی ذکر ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ فرعون کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا قوم، او میری قوم والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور جو رب کی توحید کو سچے دل سے مان لیتا ہے، نبی کی رسالت کو سچے دل سے مان لیتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے۔ مالی ادعوکم الی النجات، او میری قوم والو، میں تمہیں نجات کی طرف یعنی اللہ کی توحید کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو جہنم کی آگ کی طرف، کیونکہ تم مجھے بلا رہے ہو شرک کی طرف، اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم، او میری قوم والو، تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، کیسے؟ کہتا ہے اس لیے کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اپنے اللہ کی توحید کا انکار کر کے اس اللہ کی توحید میں اللہ کے پیاروں کو شریک کرنا شروع کر دوں، میں اللہ کے ساتھ بد کو شریک کرنا شروع کر دوں، سوا کو شریک کرنا شروع کر دوں، یہوس کو شریک کرنا شروع کر دوں، یہود کو شریک کرنا شروع کر دوں، نصر کو شریک کرنا شروع کر دوں۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو شرک باللہ کی، اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کو شریک کرنے کی، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ آگے کہتا ہے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا مانا؟ انا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تمہیں بلا رہا ہوں اس اللہ کی طرف جو عزیز ہے یعنی زبردست ہے، باقی سارے زیر دست ہیں۔ زبردست اکیلا اللہ، باقی سارے زیر دست، دستگیر بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ زبردست بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ دستگیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ داتا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ گنج بخش بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو کہتا ہے جی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں انا ادعوکم الی العزیز الغفار، لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ اور میری قوم والو، جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا، دنیا میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں، آخرت میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اس بندے نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، فرعون کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیروں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن وہ تو پلے ہوئے تھے حرام کے رزق پر، اور جو حرام کے رزق پہ پلا ہوا اسے اللہ توحید قبول کرنے کی کبھی توفیق نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کی بات مانی نہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، دشمن بن گئے، اس کو قتل کرنے کے اعلان کرنے لگے۔ یہ خدا کا بندہ بڑے افسوس سے کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، او میری قوم والو
آج تو تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، آج تو تمہیں میں متشدد لگ رہا ہوں، آج تو تمہیں میں سخت لگ رہا ہوں، آج تو تم کہتے ہو میں باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گیا ہوں، آج تو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، میرے قتل کے پروگرام بنا رہے ہو، لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب جب تمہیں اسرائیل موت والا فرشتہ کر تمہاری روح قبض کرے گا، اس دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، اگلے جہان کے معاملات شروع ہوں گے، تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بات سچی کر رہا تھا۔ پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ قتل کے لیے تیار ہوئے، اس کو نقصان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ اللہ کا ولی، قرآنی ولی کیا کہتا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا نفع نقصان، میں اپنا گھاٹا نفع، میں اپنا دکھ سکھ سارا کچھ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مسلمان کی شان ہی یہی ہے، مومن کی شان ہی یہی ہے، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو کس کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کرنا۔ مسلمان ہوتے ہی وہ ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے، وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کرتا نہیں ہے۔ بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن خیال کرو، میں مسئلہ آج کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عذاب قبر، ثواب قبر، سارے کہو حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے۔ منکر پکا گمراہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عذاب ثواب قبر کی دلیل موجود ہے اللہ کے قرآن میں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ فرعون نے اپنی ساری حکومت لگا دی اس ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا فرعون تو ساری حکومت کا زور لگا کے دکھا، آج میں بھی اپنی قدرت دکھاؤں گا کہ تو میرے اس بندے کو خراش بھی نہیں پہنچا سکتا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے اپنے اس بندے کو ان کی سازشوں سے بچا لیا، ان کی چالوں سے بچا لیا، میں نے اس کو بچا لیا اس کو اللہ نے۔ اس نے فرعون کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکارا کسے؟ اللہ کو۔ اللہ نے اس کو مصیبت سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ پتہ چلا لجپال کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ یہ قرآنی ولی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ وہ ولی ہے جس کا قرآن میں اللہ نے نام کوئی نہیں ذکر کیا سوائے اس کے کہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ۔ اور لوگوں، فرعون کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس بندے نے میری توحید کا دفاع کیا ہے، میں اللہ نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں مؤمنون، اندر باہر سے میرا ہی میرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ولی ہے۔ اللہ کے قرآن کا انداز کو دیکھ، اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ انہوں نے جو اس کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی تھی، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بچا لیا۔ ہوا کیا؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آ گیا فرعونیوں پر میں اللہ کا عذاب، آ گیا فرعونیوں پر میں اللہ کا عذاب، کہ وہ سارے کے سارے دریا میں کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب قرآن کا انداز دیکھ، اللہ فرماتے ہیں غرق ہوئے، ان کو دفن کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ ان کی لاشیں تو دریا میں بہ گئی، مچھیاں ان کو کھا گئیں،
مچھلیاں ان کی لاشوں کو کھا گئی، ان کی لاشیں دریا میں بہ گئی۔ اللہ کیا کہتا ہے النارو یورزون علیہا غدوا وعشیا، اور لوگوں فرعونیوں کو میں اللہ قیامت کی صبح تک صبح بھی عذاب دیتا رہوں گا اور شام بھی عذاب دیتا رہوں گا۔ ان کے جسموں کو تو مچھلیاں کھا گئی، جسم تو دریا میں بہ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے النارو یورزون علیہا غدوا وعشیا، میں اللہ ان کو صبح و شام آگ کا عذاب دیتا رہوں گا قیامت کی صبح تک۔ کیسے دے گا؟ سوال آتا ہے، میں اس مسئلے کو آگے ذکر کروں گا کیسے دے گا۔ اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ اللہ قادر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور دوسرا جواب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دیا، مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے عقائد اسلام میں دیا، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے دیا۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے جسم کے ساتھ، روح تباً موجود ہوتی ہے۔ موت کے بعد سارا معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں، جسم تباً موجود ہوتا ہے۔ سوال جواب ہوتا ہے تو روح کو، عذاب ثواب ہوتا ہے تو روح کو۔ ہاں روح اپنے ڈیرے، بدن اپنے ڈیرے، اور اللہ پاک اس بندے کے بدن کے ذرات کو، چاہے وہ ذرات قبر میں موجود ہوں، چاہے وہ ذرات مچھلیوں کے پیٹ میں موجود ہوں، چاہے وہ ذرات چھائی کی صورت میں دریا میں چلے جائیں، اللہ روح گناہگار کی روح کو سجین میں عذاب دیتا ہے، اس کے بدن کے ذرات کو تکلیف پہنچاتا ہے جہاں بھی وہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے روح لوٹ کے بدن میں آ نہیں سکتی، روح لوٹ کے بدن میں آ نہیں سکتی۔ اب درمیان میں میرا جملہ سن لے، موضوع تو بڑا لمبا ہے، حدیث پاک کے اندر کچھ چیزیں وہ رہ نہ جائیں۔ عذاب قبر کن لوگوں کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ میں موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ میں قبر اور برزخ کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ میں آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ میرا بھائی بات تو یہ ذرا سمجھ لے، حدیث پاک کے اندر تھوڑی وضاحت موجود ہے کہ کس کس بندے کو عذاب قبر ہوگا۔ پہلا نمبر ہے مشرک کا، پہلا نمبر مشرک کا، دوسرا نمبر ہے بدعتی کا۔ کس کا ہے؟ بدعتی بندے کا نمبر ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا نہیں اس کام کو دین سمجھ کے کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، پیارے علی نے نہیں کیا، حضرت حسن نے نہیں کیا، حضرت حسین نے نہیں کیا، حضرت امیر معاویہ نے نہیں کیا، جو کام کسی صحابی نے نہیں کیا، جو کام نبی نے نہیں کیا، جس کام کا ثبوت قرآن میں بھی نہ ہو، بخاری میں بھی نہ ہو، مسلم میں بھی نہ ہو، ترمذی میں بھی نہ ہو، ابو داؤد میں بھی نہ ہو، نسائی میں بھی نہ ہو، ابن ماجہ میں بھی نہ ہو، موطا امام مالک میں بھی نہ ہو، موطا امام محمد میں بھی نہ ہو، مسند احمد میں بھی نہ ہو، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی نہ ہو، مصنف ابن ابی رزاق میں بھی نہ ہو، اسی طرح تحاوی حتیٰ کہ حدیث کی کتاب میں بھی جس کام کا ثبوت نہ ہو، اس کام کو جو بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے وہ کام کیا بنتا ہے؟ بدعت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جیسے عید میلاد النبی ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت کوئی اب ہونی ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی، آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے 63 سال گزار کے موت کا جام پی کے اپنے رب کے دربار میں حاضر بھی ہو گئے، حاضر بھی ہو گئے، جنت الفردوس میں پہنچے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی ولادت والے دن پہ جشن نہیں نکالا، نہیں منایا۔
نبی علیہ السلام کے 23 سال نبوت کے، 40 سال نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان 23 سالوں میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نبی علیہ السلام نے لیٹنگ نہیں کی، بتیاں نہیں لگائیں، گلیاں نہیں سجائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام گلیاں سجانے نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا دل سجانے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کا سچا عاشق، وہ خلیفہ بنا مسلمانوں کا۔ ابو بکر صدیق نے بھی عید میلاد نہیں منائی۔ حضرت عمر فاروق سچا عاشق میرے نبی کا، اس نے بھی عید میلاد نہیں منائی۔ حضرت عثمان سچا عاشق میرے نبی کا، اس نے بھی میلاد نہیں منائی۔ حضرت علی سچا عاشق میرے نبی کا، اس نے بھی نبی کی میلاد نہیں منائی۔ کسی صحابی نے میرے نبی کی میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ نبی کی میلاد منانی نہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت۔ عذاب قبر پہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ مشرک کا۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ بدعتی کا۔ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو، بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہیں بچاتا۔ نبی علیہ السلام مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین، نبی علیہ السلام کا دو قبروں پہ گزرو، ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ دوسرا چغل، ادھر کی اٹھائی ادھر پہنچا دی، ادھر کی اٹھائی ادھر پہنچا دی، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ جی چغل خور بندہ، اس کو بھی عذاب قبر ہے۔ جی پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچانے والا، اسے بھی عذاب قبر ہے۔ سود خور کو بھی عذاب قبر ہے، زانی کو بھی عذاب قبر ہے، کھوٹ کرنے والے اور چور کے لیے بھی عذاب قبر ہے۔ اسی طرح دین لوگوں کے قرضے دبانے والے کو بھی عذاب قبر ہے۔ حتیٰ کہ اے میرا بھائی، دنیا میں کوئی گناہ بھی بندہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندے کو موت کے بعد عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خیال کیا کر، وہ بڑی مشکل منظریں آ رہی ہیں۔ اب دو سوال اور ان کے جوابات، چونکہ وقت اتنا ہے۔ پہلا سوال، کچھ گمراہ لوگ مسلمانوں پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو موت کے بعد ہر بندے سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ کتنے سوال؟ پہلا سوال، من ربک کا، تیرا رب، من نبیوں کا، تیرا نبی، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تم کہتے ہو موت کے بعد ہر بندے سے 3 سوال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ گناہگار ہے تو اسے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو اسے مزے ملتے ہیں۔ حالانکہ ہندو تو اپنے مردوں کو جلا کے راکھ بنا کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر ہندوؤں سے سوال جواب کیسے ہوں گے؟ ہندوؤں کو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ فرعونیوں کو تو دریا کی مچھلیاں کھا گئی ہیں، تو فرعونیوں سے سوال جواب کیسے ہوں گے؟ فرعونیوں کو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ کتنے لوگ اللہ محفوظ فرمائے جہازوں میں حادثے ہوتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ملتا، ان کے سوال جواب حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، ان سے سوال جواب، ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، لیکن انشاءاللہ جواب اس سے بھی زبردست ہے۔ جواب یہ ہے کہ عذاب و ثواب دینا کس نے؟ سوال جواب کرنا کس نے؟ وہ اللہ دریا کے پانی سے بھی باتیں
کر سکتا ہے، وہ اللہ پہاڑ کے پتھروں سے بھی باتیں کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک ہواؤں سے بھی باتیں کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک زمین سے بھی باتیں کر سکتا ہے، لہذا اس اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے میرا بھائی، توجہ سے سمجھ اس بات کو، موت کے بعد سوال جواب روح سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ روح سے ہوتا ہے، اس بدن سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو ایک بات مشہور ہے، خیال کرو، توجہ سے بیٹھو، کہ جی اس قبر میں مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، تھوڑی قبر اونچی بنانا تاکہ اوپر سر نہ لگ جائے۔ او میرا بھائی توجہ کر، اس قبر میں مردے کو اٹھا کے نہیں بٹھایا جاتا۔ اگر 100 سال بعد بھی کسی شہید اور ولی کی قبر کھل جائے اور اس کا جسم محفوظ موجود ہو، تو جس طرح دفن کرنے والوں نے اس شہید یا ولی کو دفن کیا تھا، اسی طرح وہ قبر میں لیٹا ہوا ہوگا۔ اس کا چہرہ جہاں تھا وہاں ہی رہے گا، اس کے ہاتھ جہاں تھے وہاں ہی رہیں گے، وہ کروٹ بھی نہیں بدلے گا، اس کے کفن کا کپڑا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ بھی ادھر سے ادھر نہیں آئیں گے، اس کا چہرہ جو قبلے کی طرف تھا وہاں ہی آپ کو ملے گا، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ پتہ چلا موت کے بعد اس بدن میں حرکت نہیں ہوتی، یہ بدن بیٹھتا بھی نہیں ہے، یہ بدن بولتا بھی نہیں ہے، یہ بدن اٹھتا بھی نہیں ہے، یہ بدن کروٹ لیتا بھی نہیں ہے، بلکہ سوال جواب روح سے ہوتے ہیں۔ کس سے ہوتے ہیں؟ اور یہ بات میں کروں تو شاید آپ کو غلط لگے، یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ضرب الجواب میں کرتے ہیں، یہ بات حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب عقائد اسلام میں کرتے ہیں، کہتے ہیں سوال جواب روح سے اور عذاب ثواب بھی روح کو ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ پاک اس بدن پہ بھی عذاب ثواب کو ظاہر کر دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ پاک اس بدن پہ بھی عذاب ثواب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کیا معنی؟ اصل عذاب ثواب سوال جواب تو روح سے ہے، اور موت کے بعد مومن کی روح چلی گئی علیین میں، اور کافر کی روح چلی گئی سجین میں، اور قیامت سے پہلے اس روح نے واپس اس بدن میں آنا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اصل ثواب کا سوال جواب تو روح سے ہے، اصل عذاب ثواب تو روح سے ہے جہاں روح موجود ہے، اور کبھی کبھی اللہ پاک اس بدن پہ بھی عذاب ثواب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب جو ہندو نے ہم پہ سوال کیا تھا اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اب جو لوگوں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو درندے کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ جہاز کے اندر مر جاتے ہیں، وہاں آگ لگ جاتی ہے، میں نے کہا او بھائی ہندو زیادہ سے زیادہ بدن کو چھائی بنائے گا، مچھلیاں زیادہ سے زیادہ بدن کو کھا جائیں گی، درندے زیادہ سے زیادہ بدن کو کھا جائیں گے، لیکن روح تو اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ روح سے سوال جواب بھی کرتا ہے، اللہ روح کو عذاب ثواب بھی دیتا ہے۔ مسئلہ ہی ختم ہے، جھگڑے ہی ختم ہے۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں، ایک جملہ میرا ہے، آج کل اس مسئلے کو بعض لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ قبر سے واپس آیا ہے؟ کوئی آیا ہے تو بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ بس اتنا عقیدہ رکھو عذاب ثواب حق ہے، سوال جواب ہوتا کیسے ہے کون جانے، اللہ جانے۔ لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے روح لوٹ کر
نہیں آئے گی، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہے قرآن کا۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ اللہ پاک سورہ زمر کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اے بندہ، جب تجھ پہ موت آتی ہے تو میں اللہ تیری روح کو اس وقت روک لیتا ہوں، نکالتا نہیں بلکہ دبا دیتا ہوں، قبضے ناقص کرتا ہوں۔ لیکن جب تجھ پہ موت آ جاتی ہے تو میں اللہ تیری روح کو بالکل کھینچ کے نکال دیتا ہوں۔ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر تیری روح کو نکال کر میں اپنے پاس روک لیتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ روح کو اپنے پاس میں روک لیتا ہوں، مرنے والے کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں لا يردها الى البدن حتى تنفخ نفخة البعث، جب تک حضرت اسرافیل دوسری دفعہ سور نہیں پھونکیں گے اس وقت تک کوئی روح واپس نہیں آئے گی۔ یہ مصیبت تو پڑی ہے، یہ روح آ جاتی ہے، سارا شغل یہاں سے ہوا۔ کسی نے کہا جمعرات کے دن روح آ کے بیٹھ جاتی ہے مکان کی بنیر پہ اور دیکھتی ہے کہ آج کوئی کھیر حلوہ شیرینی پکی ہے یا میرا بھائی میرے جملے کو توجہ سے کر سن ذرا، میں جاٹویں بات کرنا علمی بات سے ہٹ کر۔ ہمارا ایمان ہے کہ مومن بندے کی روح جب موت کے بعد جاتی ہے تو اس کے لیے اگلے جہان میں مزے ہی مزے ہوتے ہیں، ادھر مزے کرتی ہے، اور گناہگار بندے کی روح کو فرشتے سزا دے رہے ہوتے ہیں سجین میں، اور مومن کی روح علیین میں کیا کرتی ہے؟ مزے کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، مومن کی روح جو جنت کے مزوں میں پہنچ گئی ہے وہ واپس باطن آنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ وہ روح کوئی دیوانی ہو گئی ہے کہ اللہ کی رحمتیں چھوڑ کے باطن میں دھکے کھایا کے، اور جو روح وہاں عذاب ثواب میں ہے اس کو فرشتے وہاں سے نکلنے دیتے ہی۔ ہماری پاکستان کی جیل سے جیلر نہیں نکلنے دیتا تو اللہ کے فرشتے کیسے روح کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جا جمعرات کے دن سیر کر کے آ جا، اور اللہ کی رحمت کو روح چھوڑ کے یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ اس لیے روح قیامت سے پہلے لوٹ کے نہیں آئے گی، یہ عقیدہ بھی اللہ کے قرآن کا، اور عذاب ثواب حق سوال جواب حق یہ عقیدہ بھی کس کا؟ قرآن کا۔ اگر میں کہوں عذاب ثواب نہیں تب بھی انکار بنتا ہے اللہ کے قرآن کا، اگر میں کہوں روح آ جاتی ہے تب بھی انکار بنتا ہے اللہ کے قرآن کا۔ میں نہ یہ کہوں گا روح آتی ہے تاکہ قرآن کا انکار نہ ہو جائے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا عذاب ثواب سوال جواب نہیں تاکہ قرآن کا انکار ہو جائے۔ اب سوال آتا ہے، ایک اشکال ہے، اور جی اگر روح نہیں آتی تو پھر سوال جواب کیسے ہوتا ہے؟ جی اگر تو نے کرنا ہے پھر تو مشکل ہے، اگر اللہ نے کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ دوسری بات، عقل جو ہے نا، یہ اعتراض کہاں سے پیدا ہوا؟ عقل سے۔ ہم نے قرآن کو عقل کے پیچھے چلانا ہے یا عقل کو قرآن کے پیچھے؟ عقل غلط ہو سکتی ہے لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن لا ریب ہے۔ اس لیے میری بات سمجھ میرا بھائی، قرآن میں مسئلہ ہے قیامت کے دن جنتی اللہ کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ عقل اس بات کو مانتی نہیں، کیونکہ اللہ جسم سے بھی کیا ہے؟ پاک، جگہ سے بھی کیا ہے؟ پاک، بیٹھنے سے بھی کیا ہے؟ پاک، کھڑا ہونے سے بھی کیا ہے؟ پاک، تو کیسے دیدار ہوگا؟ عقل نہیں مانتی۔ قیامت کے دن قرآن کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق، تمہاری اعمال کا وزن ہوگا، تمہارے اعمال کا۔ تو ہمیں بتاؤ ذرا، صبح کی نماز کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ وزن ہوگا اعمال کا، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، ہمارا ایمان ہے۔
قرآن نے کہہ دیا عذاب ثواب قبر حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب دیدار کیسے ہوگا کون جانے، وزن کیسے ہوگا کون جانے، عذاب ثواب سوال جواب کیسے ہوگا کون جانے، اللہ جانے۔ ہم نے تو ایمان لانا ہے اللہ کے آخر دعوانا